سوال تھا کہ جی حدیث کا ایک لفظ ہے اولیم ولو وشات، تو اس میں مجھے اشکال یہ ہو رہا ہے کیا بکرا قربان کرنا پڑے گا ولیمے کے لیے؟ نہیں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً، کہ جب انہوں نے شادی کی اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دی کہ اولیم ولو بشات، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ ولیمہ کرو، چاہے کچھ معمولی سا ہی کرو لیکن کرو، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور بکری کا ولیمہ یا جانور ذبح کرنا ولیمے میں یہ واجب نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ کیا، اس کے اندر کوئی گوشت نہیں تھا، اس کی صراحت حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر روٹی تھی یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں گوشت کے علاوہ چیزیں، وہ چیزیں موجود تھیں، گوشت اس ولیمے کے اندر نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر گوشت کے، بغیر جانور ذبح کیے اپنا ولیمہ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر ولیمہ میں ذبیحہ یہ واجب نہیں ہے۔ اور جو اولم ولو بشاتن کا اسلوب ہے، یہ اسلوب یہ بتانے کے لیے ہے کہ کم سے کم ہی کرو مگر کرو۔ اور اس طرح کی ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے تھوڑا سا اور مسئلہ واضح ہوگا آپ کے لیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، جب وہ شادی کی بات آئی ان کی، تو وہ جو صحابی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دلچسپی نہیں دکھائی تو ایک صحابی نے کہا کہ میری شادی کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ مہر دینے کے لیے ہے، تو وہ کچھ نہیں پا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا، التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ تلاش کرو چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو سیم اسلوب ہے، اولم ولو بشاتن اور التمس ولو خاتم من حدید، سیم اسلوب ہے کہ جاؤ تلاش کرو چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کم سے کم لوہے کی انگوٹھی ہونا مہر کے اندر ضروری ہے، اس سے کم میں یا اس کے علاوہ چیز بھی مہر کے طور پر دی جا سکتی ہے۔ انہی صحابی کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ان کو کچھ نہیں ملا تو آخر میں کس چیز پر جو ہے مہر رکھا؟ آپ نے کہا کہ لَقْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، پوچھے قرآن کچھ یاد ہے؟ جب وہ کچھ نہیں پائے مہر دینے کے لیے تو پوچھا کہ قرآن کچھ یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس عورت کو وہ صورتیں یاد کروا دینا اور تمہارا یہ یاد کروا دینا یہی بطور مہر ہے۔ تو مہر کے اندر ہر وہ چیز جائز ہے جو جس کے اندر مباح اور جائز منفعت ہو، اس کو مہر میں دینا جائز ہے۔ جبکہ اگر اس حدیث کے اسلوب کو، ظاہری اسلوب کو دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ کم سے کم لوہے کی انگوٹھی ہونا ضروری ہے، جبکہ وہ ضروری نہیں ہے، اسی حدیث کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے۔ تو سیم وہی اسلوب اولم ولو بشاتن کے اندر ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ولیمہ کرو چاہے کم سے کم ہی کرو۔